السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا کی، چونکہ یہ مہینہ بہت ہی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ ہے۔ نماز، سجدے وغیرہ ہر فرشتے اور دوسری مخلوق بھی ادا کرتے ہیں، مگر روزہ صرف انسانوں ہی کی عبادت ہے۔ فرشتے اور دوسری مخلوق بلکہ جنات پر بھی روزہ فرض نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں روزے جیسی نعمت عطا کی، تو اس کا انسان جتنا بھی چاہے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم اسی تعلق سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ڈھیروں ثواب ملے اور آپ کا اس پر عمل ہوگا تو اس سے آپ کو اور ہمیں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12 مہینے عطا کیے، لیکن اس میں سب سے افضل مہینہ جو ہمارے لیے ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ روزے اور بھی ہیں جن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایام بیض یعنی ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ شیخ ابو نصر علیہ رحمۃ اللہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے فرمایا کہ 13ویں تاریخ کا روزہ 3000 برس کے روزوں کے برابر اور 14ویں تاریخ کا روزہ 10,000 روزوں کے برس کے برابر اور 15ویں کا روزہ 1,13,000 روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کی طرح ان روزوں کی بھی بہت فضیلت ہے، چونکہ حضرت سعید ابن ابی ہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ان 3 باتوں کی وصیت کی کہ مرتے دم تک مہینے کے 3 روزے یعنی ایام بیض کے 3 روزے کبھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ ان روزوں کو رکھنا، اور مرنے سے پہلے چاشت اور وتر کی نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا کردہ نعمت ہے، لیکن انسان اس سے پھر بھی غافل ہے۔ اور ان روزوں کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سفر اور اقامت میں ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے کبھی ترک نہ فرماتے، اور آپ فرماتے ہیں یہ روزے میرے ہیں، جو کوئی یہ روزے رکھے گا وہ 10,000 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ یہ روزے دلوں کو منور، چہروں کو نورانی کرتے ہیں۔ ایسا روزے دار کل حشر کے دن جنتی اونٹنیوں پر سوار ہوگا اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والی کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ کر روزے داروں کے دعاؤں پر آمین کہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب یاد رہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں بے حد اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس سے خوب دعائیں طلب کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ ہم سب رمضان المبارک میں 30 روزے رکھتے ہیں، لیکن 30 روزے فرض ہونے میں کچھ علماء کے مطابق یہ حکمت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں گیہوں کے دانے 30 روز تک رہے، پھر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 30 روزوں کا حکم دیا، ان میں راتیں بھی شامل تھی۔ امت محمدیہ پر صرف دن کو روزے فرض کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان المبارک کو یہ فضیلت خصوصی طور پر حاصل ہے کہ مہینوں میں صرف رمضان کا نام ہی قرآن شریف میں لیا گیا ہے۔ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا کی۔ اب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر 30 روزے فرض کیے، لیکن یاد رہے کہ آخر کے 10 روزے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اور اس کے 4 منہ ہیں، ایک منہ سے دوسرے منہ تک 80,000 برس کی راہ ہے۔ اس فرشتے کا ایک منہ سجدے میں رہتا ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اس منہ سے سجدے کی حالت میں فرشتہ یوں کہتا ہے، الہی میں تیری تسبیح کرتا ہوں، تیرا جمال نہایت عظیم شان ہے۔ دوسرے منہ سے جہنم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اس پر افسوس جو اس میں داخل ہوگا۔
تیسرے منہ سے جنت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اس میں داخل ہونے والے کو مبارکباد ہو، اور چوتھے منہ سے عرش الہی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے الہی رحم کر، اور امت محمدیہ میں جو رمضان کے روزے دار ہو انہیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ، انہیں عذاب نہ دے۔ اللہ اکبر! یہ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی عطا کردہ نعمت ہے، لیکن افسوس کہ آج بھی مسلمان دور حاضر میں اس سے غافل پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں، مسجدوں میں جا کر نماز ادا کریں، چونکہ مجلس میں بھی دعا کرنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمع ہو کر اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضائے الہی کے ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ سبحان اللہ! اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسجد میں جا کر نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو آخر کے 10 روزے بہت عزیز ہیں۔ انہی 10 روزوں میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے اور اللہ کی رحمت اس قدر دریائے جوش میں ہوتی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں 4 جھنڈے نازل ہوتے ہیں، ایک لواء الحمد، دوسرا لواء الرحمہ، تیسرا لواء المغفرت، چوتھا لواء الکرامہ۔ ہر جھنڈے کے 70,000 فرشتے ہوتے ہیں اور ہر جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے۔ لواء الحمد آسمان اور زمین کے بیچ، لواء المغفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کے اوپر، لواء الرحمہ کعبہ معظمہ پر، اور لواء الکرامتہ بیت المقدس کے گنبد پر گڑا دیا جاتا ہے، اور ہر جھنڈا مسلمانوں کے دروازے پر 70 بار سلام کرنے آتا ہے۔ سبحان اللہ! رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لیلۃ القدر میں اتنی دیر عبادت کے لیے کھڑا رہا جتنی دیر چرواہا بکری دودھ لے، تو وہ اللہ کے نزدیک 12 ماہ کے روزے رکھنے والے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، اور یہ رات بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ! تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات کو ہم اور آپ نماز صلاۃ التسبیح ادا کریں اور اپنی قضائے عمری ادا کریں اور نفل نمازیں پڑھیں، اور ہو سکے تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رمضان میں پابندی کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہر رکعت کے بدلے اپنی نعمتوں سے بھرا ہوا ایک شہر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ! تو ناظرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے اور ہمارے سینوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ آج اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ نالجبل اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔